سال کا عرصہ اس جشن عید میلاد النبی سے پاک رہا، اس کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کی آغاز کی۔ اسلام اس سے پاک ہے، اسلام کی تعلیمات اس سے پاک ہے۔ یہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کہتا ہے نیچر ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ اصلاً یہ دونوں پروگرام، بھائی معاملہ دونوں پروگراموں تک نہیں رہا۔ آپ کی صلح اور آپ کی محبتیں تو ان پروگراموں سے آگے بڑھ کر عقائد میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ پادریوں کا عقیدہ ہے۔ اور قادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا تھا، بشریت کا چولا بھی اتار دیا تھا۔ پھر خود سوال کرتا ہے کہ نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ کیا تھے؟ پھر سرائکی کا ایک شعر پڑھتا ہے ہیک کے، یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں۔ ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے۔ کیا خبر تم نور و بشر میں جھگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے۔ وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لامکان پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا۔ جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکان میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نواجد، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور قادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پر پہنچے تھے تو پھر دونوں ایک ہو گئے تھے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور ان کی کرسمس ڈے منانے والے ادارہ منہاج القرآن کے بانی، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں مسلمان عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، جو جملہ تو حق ہے لیکن اس کا یہاں استعمال اس سے مراد باطل ہے۔ کہتے ہیں مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے وہ پورے دین اسلام پہ عمل کر لے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد صدقہ خیرات توحید ہر چیز کو مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت کا اقرار نہ کرے۔ پورا مجمع جیسے تالیاں بجاتا ہے کہ جی کیا بہترین بات کی ہے۔ اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود، قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے، مگر ان تمام ایمان کے گوشوں تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے
اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ نے عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے پورے دین پہ عمل کرے جب تک وہ عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے۔ سوال یہ ہے جن کے جرمٹ میں بیٹھ کر آپ مسکرا رہے ہو، کیا یہ عیسیٰ کی وہی شان مانتے ہیں جو قرآن نے بیان کی؟ قرآن تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے، اور جن کے جرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ مسلمان واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا کافر ہوگا، لیکن وہ نبوت ان سے بھی تو منوائیے، ان کی گود میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور کاش آپ نے یہاں قرآن حکیم کی اس آیت کو سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، ان کے اس کفری عقیدے پر جن کے ساتھ آپ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کرسمس پارٹی منا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں، ان کے اس عقیدے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے، ان کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہہ گئے کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی علیہ السلام نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے، اور جن نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ کاش یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان عیسائیوں کو بھی سنا جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی میری آواز کو سنے، میری نبوت کے پیغام کو سنے، اس کو پتہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، وہ میری نبوت کا سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کر آتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری شریعت کو نہیں مانتا، تو یہ یہودی اور عیسائی جب مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ جن نصارہ کی گود میں بیٹھ کے آپ ان کو راضی کر رہے، ان کو نبی کی یہ حدیث میں سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اس کو محمد علیہ السلام کی نبوت کی خبر ملے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، وہ جب بھی مرے گا اہل نار میں سے ہوگا، وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت میں جانے کے لیے ضروری، اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا جائے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں جب اہل ایمان اور اہل کفر کی، بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شامل ہوتے ہیں، نان بلیورز میں نہیں۔ یہ مسلمان، یہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں، یہ اہل کفر میں شامل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ان عیسائیوں کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کفار نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہیں۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورۃ المائدہ ہے
آیت نمبر 73 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث